بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم آج انشاءاللہ ری المریر سے لے کر عیر الموشہ تک جو انصاب لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. یہ سامنے ہمارے جو پہاڑ ہے وہ ہے جبل شبرم، اور یہ آ گئی ہے ری المریر، اس میں بھی ایک انصاب لگی ہوئی ہے، وہ سامنے پن ہے اس کی. اور یہ اب بائیں طرف آ گیا ہے جبل المرخ. تو سبحان اللہ، یہ حد الحرم کی جو ناردرن سیکشن ہے، جو یعنی کہ حد شمالی جسے کہیں گے، وہ ہے ماشاءاللہ. جبل المرخ پہ ایک انصاب کونیکل پیک کے اوپر لگی ہوئی تھی، یہ ہے وہ والی 535. اس کے اوپر چڑھنا بہت ہی مشکل تھا. اور سبحان اللہ، جبل شبرم پر بھی ایک کونیکل پیک تھی، اس کے اوپر بھی انصاب الحرم لگی ہوئی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کونیکل پیکس کو اللہ پاک نے حد حرم کے لیے ہی بنایا ماشاءاللہ. تو اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انصاب الحرم پہاڑوں کی بالکل چوٹیوں پر لگی ہوئی ہیں، ان کے ایج سمٹ پہ لگی ہوئی ہیں. اور سبحان اللہ، ایسی جگہ ان کو لگایا گیا ہے کہ وہ نقطہ تقسیم یا علمتاروں نے کہا جاتا ہے. یہ سامنے ہمارے آئی تھی ری اللہ، جو کہ جبل المرخ اور جبل ابو البقر کے درمیان حائل ہے. تو اب سبحان اللہ، حد حرم کا یہاں سے ایلیویشن سے ایک اچھا ویو دکھانے کی جو پرپس تھی، جو مقصد تھا، وہ یہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انصاب الحرم کو کتنی مہارت سے لگایا گیا. اور سبحان اللہ، کہیں بھی کوئی ایرر نہیں ہے. جہاں جہاں انصاب الحرم لگی ہیں حقیقتاً وہاں اگر بارش ہوگی تو آدھا پانی پہاڑ کے ایک طرف گرے گا، یعنی کہ حد حرم میں گرے گا، اور آدھا پانی پہاڑ کی دوسری جانب ہل میں گرے گا. تو اللہ پاک نے حرم اور ہل کی جو تقسیم ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دی، بلکہ اس میں بھی بڑے ہی راز چھپے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ حرم اور ہل کی تقسیم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اعتبار سے کی گئی کہ بارش کا پانی آدھا ایک طرف چلا جائے، آدھا دوسری طرف چلا جائے. اور دوسری بات اللہ کی شان یہ ہے کہ حرم کی وادیاں حرم کے اندر سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور ہل کی جو وادیاں ہیں وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہوتی. اللہ نے عجیب بنایا ہے سبحان اللہ، حدود الحرم کو بہت ہی عجیب بنایا گیا ہے ماشاءاللہ. اور اب ہم یہ جو پہاڑ ہے یہ ہے ابو البقر، اس کے اوپر اب ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اور ویو آ گیا، اس سے بھی کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈنگ پوائنٹ ہے حرم اور ہل کا، وہ کس اعتبار سے اس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابھی آگے ہمارے جو پہاڑ شروع ہوگا وہ ہے جبل ابو الزوالہ، جو کہ جبال الناصریہ کا ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اور اس کی جو انصاب ہیں وہ تو بہت ہی عجیب جگہ لگی ہوئی ہیں. ایسی ایلیویشن ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں شدید الانحدار، کہ یہاں پر کھڑے ہونا بھی اتنا مشکل تھا، بہت کم جگہ تھی کھڑے ہونے کی، اور بڑا ہی ڈینجرس تھا یہاں پہنچنا. لیکن اللہ عبدالولی کو جزا دے، اللہ اسے خوش رکھے. عبدالولی یہاں پہنچا، اور یہ تھی 626، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پرومیننٹ ہے. اور اس کا جو ڈیزائن ہے اس کی تو شیخ عبدالملک الدہیش نے بھی بہت تعریف کی تھی. تو یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کہ جبال الناصریہ کی جو انصاب ہیں بالکل وہ سمٹ پہ بڑی ہی کریٹیکل جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، یہاں کھڑا ہونا بھی اتنا آسان نہیں. اب یہ پہاڑ نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو آگے جیسے جیسے ہائٹ کم ہو رہی ہے تو انصاب بھی نیچے جا رہی ہیں. اب یہ جو علاقہ آ گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے عروق العشاش. یہاں پر لمبے لمبے چھوٹی ہائٹ کے ڈونز ہیں جن کو بولتے ہیں لینئر سینڈ ڈونز، اور عروق بھی ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ انصاب ہیں. اور اللہ کی شان، موسٹلی انصاب تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، لیکن عروق العشاش میں یہ انصاب گراؤنڈ لیول پہ ہیں ماشاءاللہ.
اور اسی طرح سبحان اللہ اب آگے جو انصاب آئیں گی وہ ہیں شمیسی کی انصاب، جن کو بولتے ہیں، اس جگہ کو بولتے ہیں ارض الرثما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لے گئے تو آپ کو تو حرم میں داخل ہونے کی، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اس لیے پھر آپ نے حدیبیہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے آپ آگے تشریف لائے، حد حرم کو آپ نے کراس کیا، اور پھر وہاں پر آپ نے قربانی کر کے جانوروں کی احرام کھول دیا۔ یہ ہے حدیبیہ کی مسجد، جو کہ حد حرم سے تھوڑا پیچھے ہے۔ یہ حدیبیہ کی مسجد ہل میں ہے، حرم میں نہیں ہے، اور یہ سارا روق العشاش کا علاقہ، وہ سامنے ہمیں اب نظر آ گئی ہے فج الکریمی۔ یہ ہے دائیں طرف جبل المکسر اور بائیں طرف ہے جبل ضعف، ان کے درمیان سے ہے رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ حدیبیہ سے جب واپس تشریف لے گئے آپ، ان دو پہاڑوں کے درمیان سے چلتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب یہ آ گیا ہے حدیبیہ کا کنواں، جس میں پانی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تیر عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کو کنویں میں مارو، تو اس کا پانی اوپر تک آ گیا تھا ماشاءاللہ۔ اور اس کنویں کے پیچھے ہی تھی وہ مسجد الشجرہ کی جگہ، وہاں ایک قبرستان بنا ہوا ہے، تو باحثین یہ کہتے ہیں کہ وہاں تھی مسجد الشجرہ، یا وہ درخت وہاں تھا۔ یہ تھا جبل ابیض، اس کے اوپر بھی کچھ انصاب ہیں، اور یہ آ گیا جبل اظلم الشمالی، اس کے اوپر بھی انصاب لگی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ اب یہ آ گیا ہے جبل اظلم الجنوبی۔ یہ بہت لمبا پہاڑ ہے، تقریباً 5.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور اللہ کی شان کے 5.5 کلومیٹر میں صرف 12 یا 13 انصاب ہیں۔ اب حد شمالی پہ تو انصاب بہت نزدیک تھیں، اس پہاڑ کے اوپر انصاب کے مابین فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ آ گیا اب یہ آبزرویٹری بنی ہوئی ہے، آئی تھنک اس کا نام ہے القریٰ آبزرویٹری، یہاں سے چاند دیکھا جاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر جو ٹاورز لگے ہوئے ہیں، آپ ہائی وے پہ آئیں گے تو دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ آ گئی ہے جدہ مکہ ہائی وے، اور سبحان اللہ یہاں سے اب لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حد حرم کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں آرچز جو کہ لگی ہوئی ہیں جدہ مکہ ہائی وے پہ، اور اس جگہ تھی انصاب نمبر 675۔ اور یہ پہاڑ عیر الموشہ جو کہ جدہ مکہ ہائی وے کے ساؤتھ میں ہے، اس کے اوپر بھی انصاب لگی ہوئی ہیں۔ تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو آرچز ہیں وہی حد حرم ہے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ آرچز بالکل حد حرم کے اوپر ہی لگائی گئیں، لیکن جو پرانی انصاب تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھیں، وہ جبل اظلم الجنوبی اور جبل عیر الموشہ پہ تھیں۔ تو ان دونوں پہاڑوں کے مابین جو پوائنٹس آف ڈیویشن تھے، ان کے پیرلل بالکل جو ہے ان آرچز کو لگایا گیا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو پرپل کلر کی لائن ہے، یہ حد حرم کی لائن ہے، اور ماشاءاللہ یہ آرچز اسی کے اوپر لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔